تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The time has come. آخر کار وہ وقت آ چکا ہے 2000 سال بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری بار تباہ کیا گیا. آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچہ کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے. وہ قربانی کے جس کے بعد مسجد اقصی کو پھر سے شہید کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی اہم ترین اور مقدس ہے جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ. یہ گولڈن ڈوم یا پتھر جو آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہودی مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا سینٹر یا اس کا مرکز ہے. اسی پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا. اس قربانی کے بعد ہمیں تیسری عالمی جنگ عظیم کی نشانیاں تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہیں، جن کا ذکر ہمیں انجیل مقدس اور اسلامی تعلیمات کے اندر یعنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے. انجیل مقدس کے اندر اس کا ذکر ہمیں آرمگڈون کے نام سے ملتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات یا احادیث مبارکہ میں اسے جنگ آرمگڈون کے نام سے کہا گیا ہے. آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے یہ بات منظر عام پر آئی کہ اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 خاص قسم کی لال بچیوں کو امریکی ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ کے عوض خرید کر اسرائیل منگوا لیا، جہاں نہایت احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے. اور ان 5 بچیوں کو مسجد اقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیو یا جبل زیتون پر مسجد کے سامنے ان بچیوں کو قربان کیا جائے گا. اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی اپنے خانہ کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ دوبارہ سے پھر تعمیر کرنا شروع کریں گے. اور یہ کہ اب اس قربانی کے اندر 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے. اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے مظلوم فلسطینی الرفا کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، مگر یہاں پر بھی اسرائیل ایئر سٹرائک کیا جا رہا ہے، جہاں پر موجود 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جیسی چھوٹی جگہ پر قیدیوں کی طرح رہنے پر مجبور ہیں. اور ان 15 لاکھ لوگوں کے لیے انسانی زندگی کے لیے ضروری اشیاء جیسے کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے. امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے پہلے غزہ کے اوپر حملے میں وہ اسرائیل کی مدد کرتا تھا اسلحے اور پیسے کے ذریعے، اس بار الرفا کے اوپر حملے کے لیے وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے. وہ لوگ ایک بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں. ایک طرف سے مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا، جبکہ دوسری طرف سمندر ہے اور باقی دونوں اطراف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں. لہٰذا اب کی بار الرفا پر حملہ اصل میں فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ. لیکن اسرائیل نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اس حملے کے اندر چاہے امریکہ اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی الرفا کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ خود ہی اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جائیں. اب آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے. وہ نہیں چاہتا کہ غزہ یا حماس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ان کا پتہ اس ہستی سے مٹا دیا جائے. دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نفس کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں اور بچوں کو اس اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. یہاں تک کہ سعودی عربیہ خود یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے لیے سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ اسرائیلی آرمی تک پہنچا رہا ہے. اور یہی وہ تیل ہے جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ کے اوپر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. بحرین، قطر، یمن، لبنان اور اردن نے کافی حد تک فلسطین کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE اور مصر یعنی ایجپٹ جیسے مسلمان ممالک بے حس ہو چکے ہیں. پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ممالک ہی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک مسلم طاقت بن جائیں یا اس کا بائیک آؤٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی اس روئے زمین پر باقی نہیں رہ سکتا. مگر افسوس کہ یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے حکومت چھینی تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹ دکھاؤ گے جو تمہیں بھیجا گیا ہے یعنی قرآن پاک کو، تو تمہیں ہٹائیں گے اور کسی دوسری قوم کو لیں گے جو اللہ رب العزت کی فرما بردار قوم ہوگی. عرب سے پہلے بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی فرما بردار اور پسندیدہ قوم تھی، لیکن جب اس قوم نے بھی اللہ کے فرمان کو پیٹ دکھائی تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے تمام بادشاہ چھین کر عربوں کے حوالے کر دی. اور پھر جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے اللہ کے پیغام کو پیٹ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی. اس لال بچے کی قربانی کے بعد تیسری عالم جنگ عظیم کی پیشن گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری بڑی نشانیوں کی طرح موجود ہے.
یہودی قوم جس مسیح کی 2000 سال سے منتظر ہے وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اب کی بار تیسری عالمی جنگ عظیم کے بعد جو مسیح ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس رخ زمین پر تشریف لائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کو پیغام پہنچائے بغیر قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کو موت آتی ہے، اور اس لیے وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، لیکن اس بار وہ اللہ کے رسول یا پیغمبر بن کر نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا پر تشریف لائیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جس کو ختم کرنا اس وقت کسی اور کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار کے اوپر آسمان سے اس حالت میں تشریف لائیں گے کہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال نے دمشق کے کسی مقام یا کسی جگہ کے اوپر گھیر کے رکھا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے دور کے ہندوستان، ایران، افغانستان اور پاکستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فوجوں کا رخ نہ کوئی موڑ سکے گا اور کوئی انہیں روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل کے اندر جا کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ جا کر ملیں گے اور ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گی۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر اسلامی نظام یا اسلامی خلافت قائم ہو چکی ہوگی، تبھی یہ لوگ جا کر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹ کر جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جانا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ جنتی فوج ہوگی۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی نظام کا قیام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تمام حالات وہ حالات بن رہے ہیں کہ یہ سارے مل کر ایک ایسی فوج کو جنم دیں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم کو اور مسجد اقصی کے جگہ کو مل کر ساتھ آزاد کرائیں گی، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خونریز جنگ ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 1000 بیٹے ہیں تو وہ 999 مر جائیں گے اور ان میں سے صرف ایک ہی زندہ بچے گا، اور اس خونریزی جنگ یا پریشانی کے بعد پھر آخر میں اللہ رب العزت مومنین کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقت کے پیڑ کے نیچے پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورے باغات لگا چکی ہے۔ اس تیسری جنگ عظیم کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری اس دنیا پر اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ ان احادیث کی روشنی میں اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اینڈ آف ٹائم یعنی آخر کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ پریشانی یا غم کی خبر نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہی ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا اور پرامن دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں لیکن ایک نہ ایک دن ہم سب لوگوں کو موت آنی تو ضرور ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک جنتی گروہ ہوں گے جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔